بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر کینڈیڈیٹس، لیکچرر اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے، تاریخ اسلام کے حوالے سے اس سے قبل ہم عہد خلفائے راشدین، دولت بنی امیہ اور اس کے بعد خلافت بنی عباس کے بارے میں تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ تو جب 656 ہجری میں خلافت بنی عباس بغداد میں اختتام کو پہنچی تو اس کے بعد پھر مصر میں تقریباً 3-4 سال کے بعد دوبارہ سے بنی عباس کے ہی خاندان کو وہاں پہ خلافت کے لیے مملوکوں نے نامینیٹ کیا۔ اگرچہ مصر میں جو اصل اقتدار تھا وہ مملوک جو خاندان تھا انہی کے پاس تھا، اور مملوکوں میں سے جو ہیں بحری اور برجی، یہ مملوک مسلسل حکومت کرتے رہے۔ قسیم السلطان ان کا لقب تھا، یہاں تک کہ پھر 1517 میں آل عثمان سے جو سلطان تھے سلیم اول، ان کا جب مصر پہ قبضہ ہوا تو اس وقت جو مصر میں بنی عباس کی خلافت دوبارہ سے قائم ہوئی تھی، آخری جو خلیفہ تھا متوکل اللہ الثالث، تو یہ متوکل باللہ الثالث تھا، اسے پھر سلطان سلیم اپنے ساتھ لے گئے یعنی ترکی میں، اور وہاں پہ پھر یہ سلطان سلیم اول کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ تو اس کے بعد سے پھر جو خلافت ہے وہ آل عثمان کے نام سے چلی، اور آل عثمان کے جو خلفاء تھے سلطان سلیم اول سے، پھر وہ امیر المومنین کہلوانے لگے اور وہ خلافت کا اپنے لیے دعویٰ کرنے لگے، یہاں تک کہ پھر 1924 میں آ کے جو ہے آل عثمان کی جو خلافت ہے وہ ختم ہو گئی۔ تو یہاں پہ ہم سلطنت عثمانیہ کی جو تاریخ ہے اس کا ذکر کریں گے کہ اس کے 3 ادوار ہیں، ایک ابتدائی دور ہے، پھر ایک سلطانی دور ہے، پھر ایک خلافت والا دور ہے، اور آخری جو دور ہے وہ زوال کا اور انحطاط کا دور ہے۔ تو ابتدائی جو دور تھا اس میں ارطغرل سے مراد اول تک 4 حکمران بنے، اور دور جو سلطانی ہے اس میں بایزید جو ہے وہ پہلا سلطان تھا، اور اس طرح دور سلطانی میں 5 جو ہیں وہ حکمران بنے تھے۔ اور تیسرا جو دور ہے خلافت والا، اس میں سلطان سلیم اول سے یہ دور شروع ہوا، اور چوتھا جو دور ہے وہ سلطان سلیم ثانی سے عبد المجید ثانی تک، جب جو ہے خلافت آل عثمان بالکل ختم ہو گئی۔ تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ کونیا کے جو سلطان تھا اس کا منگولوں سے مقابلہ جاری تھا کہ وہاں پہ ارطغرل جو ہے اپنے قبیلے کے تقریباً 444 فوجیوں کے ساتھ مدد کو آ پہنچے۔ تو سلطان علاء الدین سلجوقی نے انہیں اس جو منگولوں کے مقابلے میں لڑائی میں فتح ملی تو انہوں نے پھر ارطغرل کو وہاں پہ ایک جاگیر دے دی، اور 1288 میں پھر ارطغرل کا جو وارث ہے وہ ان کا بیٹا سلطان عثمان خان، جس کی وجہ سے اس کو آل عثمان کہا جاتا ہے، خاندان عثمانیہ، تو وہ وارث ہوا۔ تو پھر 1288 سے 1326 تک جو ہے انہوں نے حکومت کی، اور سن 1300 میں انہوں نے جو ہے اپنی آزاد جو ہے سلطنت جو ہے وہ قائم کر لی۔ تو عثمان خان کے ساتھ جو ہے بازنطینی جو رومی سلطنت تھی تو وہ پڑتی تھی، تو انہوں نے پھر بروسا کا جو شہر ہے وہ فتح کیا۔ تو پہلے جو عثمان خان تھے ان کا جو صدر مقام ہے اس کی شہر تھا، اور پھر انہوں نے بروسا کو جو ہے فتح کرنے کے بعد اس کو اپنا دارالحکومت بنا لیا۔ تو پھر سلطان عثمان خان کے بعد 1326 میں آر خان جو تھا وہ اس کا وارث ہوا، بیٹا جو تھا ان کا۔ تو اس دور میں مسلمانوں نے یعنی آل عثمان نے مشرقی یورپ میں قدم رکھا، اور ینیچری جو ایک خاص ان کی باقاعدہ پیدل فوج تھی اس کو بنایا گیا۔ انہوں نے اپنے نام کا پہلا سکہ جو ہے وہ چلایا، اور ایشیا اور یورپ کے درمیان میں درہ دنیال کے ساتھ جو گیلی پولی کا علاقہ ہے اس پہ قبضہ کیا۔ تو آر خان کے بعد پھر مراد اول جو ہے وہ تخت نشین ہوا،
اور اس نے 1359 سے 1399 تک جو ہے وہ حکومت کی ہے، اور اس نے اپنے دور اقتدار میں بلغاریہ کو، سربیا کو، بوسنیا ان کو جو ہے فتح کیا، اور 1391 میں کوبا کے مقام پہ یورپ کی متحدہ فوجوں کو بھی اس نے شکست دی ہے۔ تو اس کے بعد پھر بایزید جو ہے وہ سلطان بنا، اور اس نے 1399 سے 1402 تک جو ہے وہ حکومت کی ہے۔ تو یہ عثمانیوں میں پہلا حکمران تھا جس نے شراب نوشی بھی کی، اور اس کا جو لقب تھا وہ یلدرم تھا، بجلی، کیونکہ یہ میدان جنگ میں بہت تیزی کے ساتھ دشمن افواج پہ ٹوٹ پڑتا تھا اور انہیں شکست دیتا تھا۔ تو اس نے نکولس کے میدان میں متحدہ یورپ کو جو ہے وہ شکست دی، لیکن 1402 میں ہونے والی جو مشہور جنگ انگورا ہے اس کے اندر اس کو امیر تیمور سے جو ہے وہ شکست ہوئی، اور امیر تیمور نے اسے اریسٹ کر لیا، قید کر لیا، قید کے دوران یہ پھر فوت ہو گیا۔ تو آل عثمان کی جو حکومت تھی وہ منتشر ہو گئی، یہاں تک کہ پھر محمد اول نے جو ہے دوبارہ سے اس سلطنت کو جو ہے محفوظ کیا۔ تو پھر اس کے بعد پھر سلطان مراد اول نے جو ہے 1421 سے 1451 تک جو ہے حکومت کی ہے، اور اس نے یورپ میں سالنیکا کا جو علاقہ ہے وہ فتح کیا۔ 1444 میں وارنا کے مقام پہ یورپیوں کو شکست دی۔ 1448 میں کسوو کے مقام پہ یورپ کو جو ہے وہ شکست دی۔ یونان کا جو جزیرہ نما موریا تھا اسے باج گزار بنایا، اور سربیا اور اسی طرح بوسنیا جو ہیں وہ مکمل مطیع کر لیے۔ تو سلطان مراد دوم کے بعد پھر محمد فاتح جو ہیں وہ اقتدار میں آئے۔ 1451 سے 1481 تک جو ہے انہوں نے حکومت کی ہے، اور ان کے دور کا سب سے بڑا جو کارنامہ ہے وہ فتح قسطنطنیہ ہے کہ 54 دن کے محاصرے کے بعد سلطان محمد فاتح نے 1453 میں قسطنطنیہ کو جو ہے فتح کر لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سربیا، بوسنیا اور یونان جو ہے وہ براہ راست ان کی حکمرانی میں شامل ہو گئے، اور باہری فوج کو بھی انہوں نے ترقی دی، اور کریمیا تک کا جو علاقہ ہے وہ سارا انہوں نے فتح کر لیا۔ تو اس کے بعد پھر سلطان بایزید ثانی نے 1481 سے 1512 تک جو ہے وہ حکومت کی ہے، اور اس کے بعد سلیم اول جو ہے اس کا اقتدار شروع ہوتا ہے، اور اس نے 1512 میں یہ تخت نشین ہوا، اور اس کے دور میں چالداراں کی جو جنگ ہے شاہ اسماعیل صفوی کے ساتھ 1514 میں ہوئی، بڑی مشہور ہے، اور اس میں جو ہے اس نے صفوی خاندان کو شکست دی، تبریز پہ قبضہ کیا۔ اسی طرح 1514 میں حلب کے پاس مرج دابق میں اس نے مصری مملوکوں کو شکست دی، اور 1517 میں روانیہ کے پاس مملوکوں کو اس نے شکست دی، اور یوں مصر جو ہے وہ سلیم اول کے قبضہ میں آ گیا، اور اسی نے ہی متوکل سوم کو جب اپنے ساتھ لے گیا تو اسے خلافت ملی، اس نے خلافت حاصل کی، اور اس نے 8 سال جو ہے وہ حکومت کی ہے۔ اور اس کے بعد سلیمان اعظم نے 1520 سے 1566 تک جو ہے وہ حکومت کی ہے۔ اسے سلیمان عالی شان بھی کہتے ہیں، سلیمان قانونی بھی کہتے ہیں۔ تو یہ بڑا ہی معروف حکمران ہے آل عثمان کا۔ اس نے 1521 میں بلغراد کو فتح کیا، اور 1522 میں جزیرہ روڈس کو فتح کیا۔ 1526 میں محاج کی جنگ میں ہنگری کو شکست دی، بوداپست پہ اس نے قبضہ کیا۔ 1529 میں اس نے آسٹریا کے دارالحکومت ویانا کا محاصرہ کیا، اور 1533 میں آسٹریا جو ہے صلح پہ مجبور ہوا، اور جزیہ دینے پہ اس نے رضامندی ظاہر کی۔ 1534 میں اس نے بغداد پہ قبضہ کیا۔ اسی طرح آرمینیا، آذربائیجان وہ سارے اس نے اپنی دار اقتدار میں شامل کیے۔ 1538 میں عدن اور یمن، اور پھر اسی طرح طرابلس، الجزائر، یہاں تک کہ 1534 میں تیونس بھی جو ہے اس کے زیر اقتدار آ گیا۔ تو اس طرح اس کے دور میں آل عثمان کو بہت زیادہ جو ہے فتوحات ملی۔ اس کے بعد پھر سلیم ثانی تھا، وہ حکمران بنا، تو یہ پہلا نااہل حکمران قرار دیا جاتا ہے آل عثمان میں سے۔ 1568 میں استر خان کی جو ناکام مہم ہوئی اس کا ذمہ دار ہے۔ 1570 میں اگرچہ آل عثمان نے قبرص پہ جو ہے اس کے دور اقتدار میں قبضہ کیا، جو 1878 تک جاری رہا۔ تو اس کے بعد جو ہے 1662 میں آسٹریا سے پہلی بار جو ہے وہ واضح شکست ملی آل عثمان کو۔ اس کے بعد جو ہے ترکی میں خلفشار کا دور ہے، یعنی سلطان عبدالعزیز کے بعد 1875 میں جو بلکانی مقبوضات تھے وہ چھن گئے آل عثمان سے، اور 1876 میں پھر سلطان عبدالحمید خان ثانی جو ہے وہ اقتدار میں آیا، جسے 1908 میں معزول کر دیا گیا۔ پھر سلطان محمد الخامس بنا،
تو اسی دور میں پھر 1911 میں طرابلس پہ جو ہے وہ اٹلی نے قبضہ کر لیا، اور آخری جو 2 نااہل حکمران تھے وہ ان میں سے ایک وحید الدین السادس تھے، اور لاسٹ پہ جو تھے وہ عبد المجید ثانی تھے۔ 1921 میں جو وطن پرست تھے انہوں نے انقرہ پہ قبضہ کر لیا، اور جو آل عثمان نے معاہدہ سیورے کیا تھا اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور مصطفیٰ کمال اتا ترک کی قیادت میں پھر جو وطن پرست تھے جو آل عثمان کے خلاف تھے ان کا ترکی پہ قبضہ ہو گیا۔ اور اسی طرح انہوں نے سلطان محمد سادس کو 17 نومبر 1922 کو جو ہے وہ معزول کر دیا، اور وہ مالٹا میں پناہ گزین ہو گئے، اور اس کے بعد آخری جو ہیں وہ سلطان عبد المجید ثانی بنے۔ تو سلطان عبد المجید ثانی کو بھی 3 مارچ 1924 کو جو ہے خلافت سے معزول کر دیا گیا، اور مصطفیٰ کمال جو تھے وہ پہلے ترکی کے صدر بن گئے، اور یوں آل عثمان کا جو اقتدار جو 1299 سے شروع ہوا تھا وہ 1924 میں ختم ہو گیا۔ پھر آل عثمان کو جدید ترکی نے یعنی مصطفیٰ کمال اتا ترک کی قیادت میں آل عثمان کو ترکی سے جلا وطن کر دیا گیا، ان کے تمام بڑے بڑے وزراء کو بھی ترکی سے نکال دیا گیا، یہاں تک کہ پھر انہیں دوبارہ 1974 میں ترکی میں اس خان مادے کو آنے کی اجازت ملی ہے۔ تو اس طرح سے آل عثمان جو ہے جنہوں نے سینکڑوں سال جو ہے بڑی شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی، ان کا اقتدار جو ہے وہ ختم ہو گیا۔